اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ عاد بن اوز بن آدم بن سام بن نوح کے دو لڑکے تھے۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی بادشاہ تھے۔ بادشاہ بننے کے 7 سال بعد چھوٹا بھائی شدید مر گیا اور شداد تمام روئے زمین کا حکمران بن گیا۔ چونکہ یہ کیمیا گری بھی جانتا تھا، لہٰذا اس کے پاس زر و جواہر کا بے شمار انبار تھا۔ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ عز و جل نے اس کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی اور تو نے 2000 لڑکیوں سے نکاح کیا اور 1000 لشکروں کو تو نے شکست دی، تو پھر تجھے تو اللہ تعالیٰ کی ان بیش بہا نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ۔ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا اور بروز قیامت تجھ سے ان نعمتوں کا حساب بھی نہ لیا جائے گا اور رہنے کے لیے بہشت دی جائے گی، لہٰذا مرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کر۔ شداد یہ سن کر بولا کہ میں نے خدا کی بہشت کی بہت تعریف سنی ہے، میں بھی ایسی بہشت تیار کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ شداد چونکہ تمام روئے زمین کا حکمران تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام ماتحت راجاؤں کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ جس قدر زر و جواہر دستیاب ہو سکے بھیجے جائیں۔ شداد نے 3000 ماہرین فن تعمیر کی خدمات حاصل کیں اور ہر استاد کے لیے 100 مزدور فراہم کیے۔ بہشت کی تعمیر کے لیے اول پہلے 40 گز زمین کھود کر سنگ مرمر کا حوض تعمیر کیا اور اس سے چشمے اور ندیاں جاری کیں اور اس کے گرد پختہ دیواریں تعمیر کرائیں، جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں نصب کرائیں، کنگرے مروارید کے بنوائے اور اس کے حصار کے اوپر 1000 محلات تعمیر کرائے، ہر محل پر 1000 جھنڈے لہرائے۔ ان محلات کے فرش ایک سونے اور ایک چاندی کی اینٹ سے بنوائے اور اس حصار کے اندر بھی 1000 محلات تعمیر کرائے، جس میں سونا اور چاندی استعمال کیا گیا اور گارے کے بجائے مشک و عنبر اور زعفران کام میں لایا گیا۔ ان محلات کے اوپر نہایت خوبصورت بالا خانے تھے، پانی کی نہریں اور خوبصورت باغات تھے۔ ان باغات کے درختوں کے تنے خالص چاندی سونے کے تھے، شاخیں یاقوت سرخ کی اور پتے زمرد کے اور شگوفے چاندی اور سونے کے تھے۔ ہر درخت کے درمیان ایک پھلدار درخت نصب کیا گیا تھا جو سونے چاندی کے خول سے برآمد ہوتا تھا۔ ان پر قسم قسم کے پھل آتے تھے۔ آب رواں میں موتی اور مرجان کے سنگریزے نہایت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ کوئی نہر میٹھے پانی کی تھی تو کسی میں دودھ بہہ رہا تھا، کسی میں شہد، کسی میں شراب جاری تھی۔ بہشت کے دروازے کے سامنے 4 بڑے میدان تھے اور ہر میدان میں پھلدار درخت نصب تھے۔ ہر میدان کے اندر 1000 کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی ہوئی تھیں اور ہر کرسی کے سامنے 1000 خوان لگے ہوئے تھے اور ہر خوان میں 1000 قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ یہ جنت 300 سال کے عرصہ میں تعمیر ہوئی اور تعمیر مکمل ہونے کے بعد تمام دنیا سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں حور و غلمان کی جگہ جمع کیے گئے۔ جب یہ جنت مکمل ہو گئی تو شداد ایک بھاری لشکر لے کر جنت کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر جنت سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت کے فاصلہ پر مقیم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے ایسی زور سے چیخ ماری کہ دہشت سے شداد کا تمام لشکر وہیں ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ شداد اپنے 200 خاص غلاموں کے ہمراہ جنت کے قریب پہنچا تو ان غلاموں کو ان 4 میدانوں میں بھیج دیا اور خود ایک غلام کو ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار جنت کے دروازے پر پہنچا۔ شداد نے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا، ابھی اس کا ایک پیر زمین پر اور ایک گھوڑے کی زین پر تھا کہ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ایک نظر جنت تو دیکھ لوں۔
تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ شداد نے دوبارہ کہا اچھا زین سے پیر تو نکال لوں۔ ملک الموت نے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔